میرے کالج کے دور کا تھا پاپ سنگر ایلوس پریسلی. جب میں لاہور پڑھتا تھا تو وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا تھا. وہ نشے کر 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 ٹوائلٹ میں مر گیا. جس دن وہ مرا تھا کتنی لڑکیاں خودکشی کر گئی تھیں اس کے پیچھے, اور وہ تھکی ہوئی زندگی برباد کر گیا اپنے آپ کو, نشوں میں تباہ کر گیا اپنے آپ کو. کہ جب انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے, مرد ہو یا عورت, لڑکا ہو یا لڑکی, پڑھا ہو ان پڑھ ہو, جب وہ اللہ سے ٹوٹتا ہے, جب اللہ کے نبی سے ٹوٹتا ہے, تو کٹی پتنگ کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ جس گاڑی کے چلتے بریک فیل ہو جائیں اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ پانی جب طوفان بن کے نکلتا ہے تو اس کی کوئی منزل ہوتی ہے؟ میرے رب کی قسم بچوں, اب میرا سرمایہ ہو, یہ سب میرا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے, میرا نہیں, یہ میرے دیس کا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے. جنید جمشید کے اللہ درجے بلند کرے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا, وہاں ٹی وی چل رہا تھا, تو میں نے دیکھا اسکرین پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان ڈانس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ 10-12 لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. تو میرے جی میں آتا ہے کہ اسے کون ہدایت دے گا, اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح مر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا. یہ مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی, جائے گا کون اس کے پاس. 4 مہینے بعد میں کراچی میں ہوں, ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے کہ ایک پاکستانی گلوکار آپ کو ملانا ہے. میں نے کہا ملا دو. جب وہ اندر آتا ہے تو وہ وہی ہے جس کو میں سکرین پہ دیکھتا ہوں, جنید جمشید. اس وقت پیک 97, جتنا نام جنید نے میوزک میں کمایا ہے کسی نے نہیں کمایا. جتنا پیسہ, جتنا نام, جتنا فیم, جتنی محبت نسل میں کسی نے نہیں. تو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام جنید ہے. کیا کرتے ہو؟ کہا میرا میوزک سے تعلق ہے. میں نے کہا آپ گاتے ہیں بجاتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں گاتا ہوں, دل دل پاکستان میں نے گایا ہے. اچھا. میں نے اس سے بات شروع کی, مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کی. تو وہ نا پہلے یوں منہ چھپا کے بیٹھا تھا, پھر اس نے یوں کپڑا ہٹا دیا اور ایسے کر کے میری سنتا رہا. پھر مجھ سے کہنے لگا ایک سوال کروں؟ میں کہا کروں. کہا ایک پاکستانی نوجوان جو خواب دیکھتا ہے کبھی ایسا ہوتا کہ ایسا ہوتا, اور جس گلیمر کو وہ خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی میرے پاس موجود ہے. میں تو اسے دیکھ چکا تھا اسکرین پر, وہ فزیکلی میرے پاس موجود ہے, لیکن یہاں اندھیرا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا یہاں اندھیرا ہے, اور یہاں کہنے لگا یہ خالی ہے, یہ خالی. ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش پوری ہے, پھر یہ کیوں ہے, یہ اندھیرا کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل کوئی نہیں. کیا خوبصورت بات اس نے. میں نے کہا تو بہت آسان بات ہے. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تمہیں درد ہو رہا ہے اس گھٹنے میں, تم میڈیسن لگا رہے ہو ٹیوب اس گھٹنے پر, یہاں درد نہیں, دوا لگانے کا فائدہ کوئی نہیں. یہاں درد ہے, یہاں دوا جا نہیں رہا, تو تمہیں ٹھیک کیسے ہوگی؟ کہنے لگا میں نہیں سمجھا. میں نے کہا یہ جو خلا ہے تیرے جسم میں نہیں, تیری روح میں ہے. روح کو لڑکی کا نہیں پتہ, روح کو میوزک کا نہیں پتہ, روح کو شراب کا نہیں پتہ, نشے کا نہیں پتہ. اسے صرف 2 کا پتہ ہے, ایک اللہ جس نے اسے بنایا, اور ایک اللہ کا نبی جس نے اسے اس کا صحیح طریقہ سمجھایا. ان 2 کے علاوہ کوئی غذا روح کی نہیں. مگر تم میں بھوک لگی ہو گا سکتے ہو کہ نہیں؟ پیاس لگی ہو گا سکتے ہو نہیں؟ نیند چڑھی ہوئی ہو گا سکتے ہو نہیں؟ کیونکہ جسم کی ڈیمانڈ تم پوری نہیں کر رہے ہو تو تم گا نہیں سکتے ہو. ایسے ہی روح میں ایک فریاد اٹھتی ہے جب اسے آپ اللہ کا تعلق نہیں لیتے, جب آپ نماز نہیں پڑھتے, جب آپ سچ نہیں بولتے, جب آپ حرام سے نہیں بچتے, جب آپ جھوٹ سے نہیں بچتے, جب آپ نافرمانی سے نہیں بچتے, جب آپ نشوں سے نہیں بچتے ہو, تو پھر اس کے اندر ایک فریاد پیدا ہوتی ہے, ایک پکار پیدا ہوتی ہے. وہ فریاد اور پکار وہ ڈپریشن بنتی ہے, وہ اینزائٹی بنتی ہے. وہ بیماری کچھ نہیں ہے, وہ صرف یہ ہے
کہ اسے بھوک ہے تم روٹی نہیں کھلا رہے، اسے پیاس ہے تم پانی نہیں. دیکھو میں نے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے پینے کے لیے کہ میں انہیں بیان کر رہا ہوں مجھے پانی ساتھ پینا ہے. تو ایسے ہی روح میں ایک پکار اٹھتے مجھے اللہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. وہی اللہ کی قسم جنت میں بھی جا کر جب اللہ سامنے آئے گا نا تو کسی کو نہ حوریں یاد رہیں گی نہ کھانے یاد رہیں گے. یا اللہ بس تجھے ہی دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے، تیرا دیدار ہو اور کچھ نہیں چاہیے. یہ ایسی چیز. ہم عصر کے قریب ہیں، آپ کی ابھی ظہر بھی نہیں ہوئی ہے. جو کائنات ہے جو قانون ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ نسل جنہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ اپنے اللہ کو پہچان لیں، یہ اپنے نبی کو پہچان لیں کہ ایک علم وہ ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، ایک علم وہ ہے کہ وہ ہے کون، ایک علم وہ ہے کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، ایک علم وہ ہے کہ یہ زندگی کا کارواں کیا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ مقصد زندگی کا علم ہے. یہ نہ سیکھا تو سب کچھ گیا. تمہارے جیسے بچے گئے کشتی کی سیر کو، ملا دیہاتی ایک نے کہا چاچا تینوں فزکس آندی ہو سکے پتر نہ ہی آج سنیا کہ تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی. دوسرے نے پوچھا چاچا تینوں کیمسٹری آندی ہے کہ پتر میں تو نہ ہی آج سنیا کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو. تیسرے نے پوچھا چاچا زالوجی آندی ہے کہ نہیں پتر پتہ نہیں کی بلا ہے کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی. دریا میں طوفانی موج آ گئی، کشتی ڈولنے لگی. چاچا بولے پتر وہ تیرنا آمدہ ہے. پترو تیرنا آمدہ ہے کہ چاچا کوئی نہیں ہے کہ میری ادھی گئی توڑی ساری گئی. تو بچو تم کامسٹ کی ڈگریاں لے لو یا ہارورڈ کی لے لو یا کیمبرج کی لے لو، آکسفورڈ کی لے لو، اگر اللہ کو نہیں جانا تو اللہ کی قسم ساری زندگی برباد ہو گئی. اللہ کی قسم برباد ہو گئی. کبھی وہ شخص نہ دنیا کا سکون دیکھ سکتا ہے اور آخرت کا تو کیسے دیکھے گا جس نے اللہ کو نہ پہچانا. اس لیے ہمارے اندر ایک علم موجود ہے قرآن، جس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکا. آج تک میرے رب کا قرآن چیلنج کر رہا ہے فاتو بصورت من مثلہ، لاؤ اس جیسی ایک سطر لکھ دو، ایک سورت لکھ دو، ایک لفظ دیکھ دو. ساری دنیا میں آج عربی پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، کیا کیا تہ تک چلے گئے ہیں، لیکن قرآن کی ایک سطر نہیں کوئی لکھ سکا کہ یہ میرے رب کا وہ کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے. انہو لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے. نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے. علی قلبک، میرے نبی کے دل پر لایا ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ میرا نبی